نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اس کا ریزن، اس کی وجہ بیان فرمائی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری آزمائشیں ہوگی. ہمارے سامنے وہ موقع آئیں گے جن موقعوں میں ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، امتحان ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایکم احسن عملا، کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے اور کون موقع ملتے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ آزمائش ہوگی. اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور اللہ مالک ہے، خالق ہے، اس کو حق ہے کہ وہ آزماوے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے رہتی تھی. اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 میں کیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا تھا کہ آپ کو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے. یہ ان کے لیے آزمائش تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ سنیچر کو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی پانی میں، اتنی مچھلیاں کہ آدمی ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہے تو پکڑ لے. لیکن اس دن مچھلیوں کے شکار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے. یہ ان کی آزمائش. آزمائش میں اگر کامیاب ہو جاتے تو دنیا آخرت کی کامیابی تھی ان کے واسطے. لیکن ان لوگوں نے یہ ہیلا اختیار کیا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ مچھلیاں پکڑ تو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے کھڈے کھودے، چھوٹے چھوٹے کھڈے کھودے اور سنیچر کو اس میں پانی جمع کرنے لگے. مچھلیاں پکڑتے تو نہیں، لیکن پانی اس میں جمع کر رہے. اب ظاہری بات ہے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں تو آئے گی، اور ان کھڈوں میں پانی روک لیتے. اس طریقے سے مچھلیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے. یہ ہیلا اختیار کیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش تھی اس میں ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، موقع دیا گناہ کرنے کا، دیکھنے کے واسطے کہ کیا کرتے ہیں صحابہ کرام. بعض جانور تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے کہ آپ ان کو نہیں کھا سکتے، جیسے سور ہے، بہت سارے دوسرے جانور ہیں، درندے ہیں. بعض جانور اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر حرام قرار دیے کہ ویسے حلال ہے لیکن اتنے ٹائم میں، اتنے موقعوں پر حرام. جیسے احرام کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہے، حالت احرام میں، حج اور عمرہ کے احرام میں، تو وہ آدمی شکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا. قرآن میں اس کو بیان فرمایا سورہ مائدہ میں: یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. کہ ایمان والو،
اللہ تعالیٰ شکار کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ جب تم حالت احرام میں ہوں گے تمہارے قریب جانور آئیں گے، اتنے قریب آئیں گے کہ تم ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو بھی پکڑ سکتے ہو، نیزہ مارو تو بھی تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، لیکن اس سے مقصود تمہارا امتحان ہے کہ اللہ نے تم کو منع کیا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے۔ اب اتنا قریب شکار آ گیا، بغیر محنت کے تم اس کو پکڑ سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن اس وقت اللہ کا خوف تمہارے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہ تو صحابہ کرام تھے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، ورنہ جانور ان کے ساتھ ٹچ ہو کر جاتے تھے، یہ ان کی آزمائش تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آزمائے گا، اور آزمائش ہماری چالو ہے کہ میرے بندے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا میرا خوف، میرا ڈر، تقوی ان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں ایک آدمی تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، اس قرآن کو سن کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، روز بروز ایمان والوں کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، قرآن میں ایسی کشش ہے۔ اب یہ جو آدمی تھا نضر بن حارث، وہ دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا تھا، قرآن کی طرف لوگوں کو مائل ہونے سے روکنے کے واسطے وہ دوسرے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا، جس میں بہادری کے واقعات ہو، افسانے ہو، کہانیاں ہو، ایسی کتابیں لا کر لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کو نہ پڑھیں، اس میں الجھ جائیں۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ قرآن میں کیا رکھا ہے، یہ کہانیاں پڑھو، تمہارے باپ دادا کی بہادری کے واقعات پڑھو۔ اصل غرض اس کی یہ تھی کہ لوگ قرآن تک نہ پہنچیں۔ دور حاضر میں، ہمارے زمانے میں، اسلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ طاقت کے بل بوتے پر ایمان والوں سے قرآن چھین لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ان کے سینوں میں ہے۔ آگے بھی کوششیں ہوئی، کئی کتابیں، کئی قرآن سمندر میں ڈال دیے گئے، لیکن قرآن تو ایمان والوں کے سینے میں ہے۔ اب ان ایمان والوں کو قرآن سے اور شریعت سے کیسے دور کیا جائے، کیسے روکا جائے؟ طاقت کے بل بوتے پر یہ کام ممکن نہیں، تو انہوں نے بھی ایک اسکیم نکالی کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے، بنائی جائے، جس سے ایمان والے آسانی کے ساتھ قرآن کی طرف سے ادھر مائل ہو جائے، قرآن کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے نتیجے میں اسلام کے دشمنوں نے کیا بنایا؟ موبائل بنایا، اسمارٹ فون بنایا۔ چھوٹا سا یہ موبائل بہت سارے گناہوں کا خزانہ ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہو، بہت زیادہ گناہ کرتا ہو، تو گناہ کے لیے اس کو الگ الگ کام کرنے پڑتے تھے۔ فلم دیکھنی ہے تو تھیٹر تک اس کو جانا پڑتا تھا، بد نظری کا عادی ہے تو کالج یا اسکولوں کے باہر یا چوراہوں پر اس کو جانا پڑتا تھا تاکہ اجنبی عورتیں نظر آ جائیں۔ گیم کھیلنی ہے تو ویڈیو گیم جہاں کھلائی جاتی ہے وہاں جانا پڑتا تھا۔ دوسرے ملکوں میں، یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں جو ناجائز کام ہوتے ہیں اس کے واسطے آدمی کو وہاں جانا پڑتا تھا۔ یعنی الگ الگ گناہ کے لیے الگ الگ کوشش کرنی پڑتی تھی اس کو۔ لیکن اس چھوٹے سے موبائل نے تمام برائیاں اس کی جیب میں ڈال دی کہ اب تجھے تھیٹر تک فلم دیکھنے کے واسطے جانے کی ضرورت نہیں، تو جب چاہے جیسا چاہے دیکھ سکتا ہے موبائل۔ بد نظری کے واسطے چار رستے پر بیٹھنے کی تجھے ضرورت نہیں، تو یوٹیوب چالو کر، موبائل چالو کر، انسٹاگرام چالو کر، تو چاہے وہ تجھے مل جائے۔ امریکہ اور انگلینڈ تک جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں والے کیسی فحاشی کرتے ہیں، یہاں سے سرچ کر لے کہ امریکہ میں کیسی زناکاری کی جاتی ہے، تجھے تیرے موبائل پر دکھا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ وہ جو گناہ تھے ان گناہوں تک ہر ایک آدمی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا،
لیکن یہ جو گناہ ہے اس میں ادنا سے ادنا غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ ہفتے سے موبائل خرید سکتے ہیں، لون سے موبائل خرید سکتے ہیں، ادھار خرید سکتے ہیں۔ یہ سب ہماری آزمائشیں ہیں۔ اسی لیے آج کے علماء کرام موبائل کو آج کے دور کا دجال کہتے ہیں کہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور وہ ایسا فتنہ ہوگا جس سے کوئی نہیں بچ پائے گا، ہر ایک کو پہنچے گا۔ اسی طرح یہ چھوٹا دجال ہے، اس کے فتنے سے بھی کوئی بچ نہیں پا رہا ہے۔ جوان کیا، بوڑھے کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کے علماء کہتے ہیں کہ آج کا دور کا یہ دجال ہے، یہ ہماری بہت بڑی آزمائش ہے۔ موبائل کے ساتھ پھر آیا انٹرنیٹ، نیٹ یعنی جال۔ انٹرنیٹ میں آپ ویب سائٹ سرچ کریں گے تو پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ www، اس کا فل فارم ورلڈ وائڈ ویب، یعنی پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لینے والا مکری کا جالا، پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسانے والا، اور واقعتاً اس نے پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ انٹرنیٹ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جال میں ڈالنے والا، اور واقعتاً ہم سب کو اپنی جال میں پھنسا دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور کا یہ دجال ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بہت نقصان ہوا، ہم بہت بھاری نقصان، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور اگر اس پر دھیان نہ دیا گیا تو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف نقصانات بتا دیے جائے تو بھی ٹائم پورا ہو جائے کہ اس کے اتنے نقصانات۔ دو تین کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موبائل آیا، ہمارے اندر آوارگی آئی، آوارہ پن، اللہ کا خوف آدمی بھول گئے، دین سے دوری پیدا ہو گئی، قرآن سے ہم دور ہو گئے، شریعت سے ہم دور ہو رہے ہیں، فحاشی، ننگا پن بالکل عام ہو گیا، بے شرمی، بے حیائی بالکل عام ہو گئی، گانا بالکل عام ہو گیا۔ اب تو تقریباً لوگ، زیادہ تر لوگ گانے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بالکل گناہ نہیں سمجھتے۔ آدمی کام کر رہے ہیں اور سانگ چالو ہے، آدمی سفر کر رہا ہے گاڑی میں سانگ چالو ہے، اور اس کو گناہ کوئی سمجھ نہیں رہا۔ حالانکہ سخت وعید آئی کہ جو گانے سنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیشہ پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء والزر، جس طریقے سے پانی سبزی اور گھاس کو اگاتا ہے اسی طرح گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، گناہ کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ یہ گانا اور یہ میوزک، یہ سانگ، یہ تو زیناکاری کا منتر ہے، زیناکاری تک پہنچنے کا راستہ ہے، آدمی اس کے ذریعے زیناکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ سانگ میں کیا آتا ہے ہم سب جانتے ہیں، واقعتاً انسانی نفسانی خواہشات کو ابھارنے والی بات ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عزت لوٹنا، جس کو ہم بلاತ್ಕಾರ کہتے ہیں، بالکل عام ہو گیا، بے شرمی، ننگا پن بالکل عام ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان کہ ہمارے اندر سے حیا اور شرم رخصت ہو گئی۔ حضور کا فرمان ہے اذا فاتتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم چلی جائے کہ تجھے جو کرنا ہے کر۔ جب آدمی بے شرم ہو جائے پھر کسی کی کوئی بات وہ نہیں مانتا، اس کی نظر میں گناہ نہیں رہے، تو بے شرمی آج کے دور میں عام۔ دوسرا ایک بڑا نقصان کہ اس انٹرنیٹ اور موبائل نے دنیاوی کامیابی کو ہمارے سامنے اتنا بڑا کر کے رکھ دیا کہ مسلمان بھی یہ سمجھنے لگا کہ حقیقی کامیابی تو یہی ہے۔ یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے یہودی اداکاروں کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا، مشرکین نے اپنے اداکاروں کو اس طرح پیش کیا کہ آج کا ایک مومن ایمان والا اپنے ایمان کی قیمت بھول گیا، لیکن اس کے دماغ میں وہ بیٹھ گیا کہ اصل کامیابی تو ہوئی۔ ہم
100% غیروں کو اپنا پیشوا بنا چکے، اپنا رول ماڈل بنا چکے، اپنے لیے نمونہ بنا چکے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ اور سیمپل تمہارے نبی کی ذات میں ہے۔ ایک نوجوان، یہ حقیقت ہم سب دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان، اس کو آپ کہیے داڑھی رکھنا واجب ہے، شریعت کا حکم ہے، آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے، لیکن اگر کسی وراٹ کوہلی نے داڑھی رکھ لی تو وہ رکھ لے گا، کسی ہیرو نے مونچھ رکھ لی بڑی تو وہ رکھ لے گا، حالانکہ نہ وہ اس کو پہچانتا ہے نہ یہ اس کو ٹھیک سے پہچانتا ہے، اور وہ سب مسلمانوں کے دشمن۔ اور جس نبی نے رات دن ہماری فکر کی، آخری وقت بھی اپنی امت کی فکر کی، اس نبی کے طریقے اب ہمیں بالکل پسند ہے۔ اگر وہ غیر داڑھی رکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان داڑھی رکھ لیتے ہیں، وہ مونچھیں بڑی کرتے ہیں، نوجوان مونچھیں رکھ لیتے ہیں، وہ بال بالکل کٹوا دیتے ہیں تو ہمارے نوجوان تکلے ہو جاتے ہیں، وہ فیشن میں بال کٹواتے ہیں، ہمارے نوجوان فیشن میں بال کٹواتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کے دشمنوں نے ان کو ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا کہ ہم نے ان کو اپنا پیشوا سمجھ لیا کہ اصل کامیابی یہی ہے، ہم بھی اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کے چکر میں پڑے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ تیسری چیز کہ شیطان برے طریقے سے ہی انسان کو نہیں اپنی جال میں پھانستا ہے، سیدھے طریقے سے بھی آتا ہے، اچھے طریقے سے بھی آتا ہے۔ آدمی ہے، کچھ دینی جذبہ دل میں پیدا ہوا، دین کی باتیں سننے کا جذبہ پیدا ہوا، وہ یوٹیوب پر جائے گا، بیان سنے گا۔ اب کس کا بیان سن رہا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کس کے مسئلے فالو کر رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کے الگ الگ مذاہب، الگ الگ فرقوں کے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، بلکہ علماء تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دو چار کتابیں پڑھی، ان کے بھی لیکچر ہوتے ہیں۔ اب آدمی یہ بھی تحقیق نہیں کرتا کہ اس کو سننا میرے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی بات سن رہا ہوں، وہ اس کو ثواب کا کام سمجھ کر سنتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ مقلد ہے، چار بڑے اماموں سے کسی امام کو ماننے والا ہے، لیکن کسی غیر مقلد کے بیانات کے حد پہ چڑھ گیا تو یہ آدمی آگے چل کے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس بخاری اور مسلم شریف ہے، مجھے پھر امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت؟ میں نے قرآن کھولا، میں نے ترجمہ دیکھ لیا، میری سمجھ میں جو آیا وہ فائنل، پھر اس سے آدمی آوارہ ہو جاتا ہے، قرآن کے بارے میں اپنی مرضی اور رائے کے مطابق تفسیر کرتا ہو جاتا ہے، مسئلہ اپنی طرح، اپنے اینگل سے، اپنی سہولت کے مطابق سمجھتا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مسئلے جیسے 3 طلاق کا مسئلہ، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں 3 مرتبہ طلاق بولنے سے 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب غیر مقلد کو سنیں گے، وہ کہیں گے نہیں 3 مرتبہ بولیں گے ایک ہی طلاق ہوگا۔ اب کسی شوہر نے غصے میں 3 طلاق دے دی، پھر افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا، اب موبائل پہ دیں گے 3 طلاق دینے کا حکم، تو کسی غیر مقلد کا بیان مل گیا کہ 3 دینے سے 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس نے وہیں سے مسئلہ لے لیا کہ ایک طلاق ہوئی، ابھی 2 طلاقیں باقی ہے، میں ایک ساتھ 3 بولا تھا تو ایک ہی ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ 3 طلاقیں ہونے کے بعد وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا، اس کے طلاق، اس کی عدت کے بعد پھر حلالے کی پروسیس ہوگی، پھر واپس عدت گزارنے کے بعد آئے گا۔ اس طرح موبائل کے بہت سارے فتنے ہیں۔ ہماری نئی نسل جو بگڑ رہی ہے، ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بالکل خالی ہو رہی ہے، یہ سب موبائل کی دین ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اب ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو کیسے ٹرین کرنا ہے، کیسے ان کو اخلاق سکھانا ہے۔ ماں باپ اولاد کی محبت میں اولاد کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کر دیتے ہیں، موبائل چاہیے موبائل دلا دیتے ہیں، گاڑی چاہیے گاڑی دلا دیتے ہیں، اس کے جو نتیجے پھر سامنے آتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے باطل جتنی تیزی سے ہمارے گھروں میں پہنچا،
فساد اور بگاڑ جتنی تیزی سے ہمارے گھروں میں پہنچا، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے دین ہمارے گھروں میں پہنچے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ تعلیم کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، کھانے پیتے وقت سنتوں کا مذاکرہ ہو، سنتوں کے مطابق بیت الخلا جانا، باہر نکلنا، سونا اٹھنا، کچھ دینی ماحول ہم اپنی اولاد کو گھر میں دیں، اور کم سے کم قرآن کی تعلیم دلائے، تاکہ کل اٹھ کے جب ہم قبر میں پہنچ جائیں، اگر قرآن پڑھتے سکھایا ہوگا تو وہ بچہ آ کر کم سے کم 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ اگر صرف موبائل ہی دیا ہے، گاڑیاں ہی لالا کر دی ہے اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے، قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، تو باپ کی میت میں بھی بیٹا تو باہر چکر لگائے گا اور ختم مدرسے میں پڑھوا دے گا، کیونکہ خود کو پڑھتے نہیں آتا ہے۔ اس لیے اولاد کا مسئلہ اس کو بھی دھیان میں رکھیں۔ آج کے دور میں موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے اولاد کو موبائل سے دور رکھیں۔ اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن، قرآن ہے ہمارے پاس، حدیث کا ذکر ہے، مسئلے مسائل اس لائن میں اولاد کو ڈالے، دلچسپی پیدا کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے اس لائن میں، تاکہ ان کا دھیان ادھر کم جائے۔ اللہ رب العزت موجودہ دور کے اور آنے والے دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرے۔